یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 22 ستمبر 2024 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعے کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: مادہ: سنہری متن، زبور۔ میرا توکل خدا پر ہے، میں ڈرنے کا نہیں۔ انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ جوابی مطالعہ۔ زبور: خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت؟ خداوند میری زندگی کا پشتہ ہے، مجھے کس کی ہیبت؟ خواہ میرے خلاف لشکر خیمہ زن ہو، خواہ میرے خلاف جنگ برپا ہو، تو بھی میں خاطر جمع رہوں گا۔ میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے، میں اسی کا طالب رہوں گا۔ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں گا تاکہ خداوند کے جلال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں، کیونکہ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامیانہ میں پوشیدہ رکھے گا، وہ مجھے اپنے خیمہ کے پردہ میں چھپا لے گا، وہ مجھے چٹان پر چڑھا دے گا۔ اے خداوند، مجھے اپنی راہ بتا اور میرے دشمنوں کے سبب سے مجھے ہموار راستے پر چلا۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زندوں کی زمین میں خداوند کے احسان کو دیکھوں گا تو مجھے غش آ جاتا۔ خداوند کی آس رکھ، مضبوط ہو اور تیرا دل قوی ہو۔ ہاں، خداوند ہی کی آس رکھ۔ درسی واز بائبل میں سے یسایہ۔ میں خداوند جو اول اور آخر ہوں، وہ میں ہی ہوں۔ تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں۔ میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور میں اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ دیکھ، وہ سب جو تجھ پر غضبناک ہیں پشیمان اور رسوا ہوں گے، وہ جو تجھ سے جھگڑتے ہیں ناچیز ہو جائیں گے اور ہلاک ہوں گے۔ تو اپنے مخالفوں کو ڈھونڈے گا اور نہ پائے گا، تجھ سے لڑنے والے نابود و ناچیز ہو جائیں گے۔ کیونکہ میں خداوند تیرا خدا تیرا دائنا ہاتھ پکڑ کر کہوں گا، مت ڈر، میں تیری مدد کروں گا۔ زبور: جس وقت مجھے ڈر لگے گا میں تجھ پر توکل کروں گا۔ میرا فخر خدا پر ہے اور اس کے کلام پر ہے۔ میرا توکل خدا پر ہے، میں ڈرنے کا نہیں۔ بشر میرا کیا کر سکتا ہے؟ تواریخ۔ شاہ اسور سخیرب چڑھ آیا اور یہودا میں داخل ہوا اور فصیل دار شہروں کے مقابل خیمہ زن ہوا اور ان کو اپنے قبضہ میں لینا چاہا۔ جب حزقیہ نے دیکھا کہ سخیرب آیا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ یروشلم سے لڑے، تو اس نے اپنے سرداروں اور بہادروں کے ساتھ مشاورت کی کہ ان چشموں کے پانی کو جو شہر سے باہر تھے بند کر دے، اور انہوں نے اس کی مدد کی۔ اور اس نے لوگوں پر سرے لشکر ٹھہرائے اور شہر کے پھاٹک کے پاس کے میدان میں ان کو اپنے پاس اکٹھا کیا اور ان سے ہمت افزائی کی باتیں کی اور کہا، ہمت باندھو اور حوصلہ رکھو اور اسور کے بادشاہ اور اس کے ساتھ کے سارے انبوا کے سبب سے نہ ڈرو اور نہ ہراساں ہو، کیونکہ وہ جو ہمارے ساتھ ہے اس سے بڑا ہے جو اس کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ بشر کا ہاتھ ہے، لیکن ہمارے ساتھ خداوند ہمارا خدا ہے کہ ہماری مدد کرے اور ہماری لڑائیاں لڑے۔ سو لوگوں نے شاہ یہودا حزقیہ کی باتوں پر تکیہ کیا۔ شاہ سخیرب یوں فرماتا ہے کہ تمہارا کس پر بھروسہ ہے کہ تم یروشلم میں محاصرے کو جھیل رہے ہو؟ اور اس کے نوکروں نے خداوند خدا کے خلاف اور اس کے بندے حزقیہ کے خلاف بہت سی اور باتیں کہیں، اور انہوں نے بڑی آواز سے پکار کر یہودیوں کی زبان میں یروشلم کے لوگوں کو جو دیوار پر تھے یہ باتیں کہہ سنائیں تاکہ ان کو ڈرائیں اور پریشان کریں اور شہر کو لے لیں۔ اسی سبب سے حزقیہ بادشاہ اور آموس کے بیٹے یسایہ نبی نے دعا کی اور آسمان کی طرف چلائے، اور خداوند نے ایک فرشتے کو بھیجا
جس نے شاہ اسور کے لشکر میں سب زبردست سورماؤں اور پیشواؤں اور سرداروں کو مار ڈالا، پس وہ شرمندہ ہو کر اپنے شہر کو لوٹا۔ یوں خداوند نے حزقیہ اور یروشلم کے باشندوں کو شاہ اسور سخیرب کے ہاتھ سے اور سبھوں کے ہاتھ سے بچایا اور ہر طرف ان کی رہنمائی کی۔ یسایہ: اے خداوند، تو میرا خدا ہے، میں تیری تمجید کروں گا، تیرے نام کی ستائش کروں گا، کیونکہ تو نے عجیب کام کیے ہیں، تیری مصلحتیں قدیم سے وفاداری اور سچائی ہیں۔ یسایہ: جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا، کیونکہ اس کا توکل تجھ پر ہے۔ اب تک خداوند پر اعتماد رکھو، کیونکہ خداوند یہوہ ابدی چٹان ہے۔ ہاں، تیری عدالت کی راہ میں اے خداوند ہم تیرے منتظر ہیں، ہماری جان کا اشتیاق تیرے نام اور تیری یاد کی طرف ہے۔ رات کو میری جان تیری مشتاق ہے، ہاں میری روح تیری جستجو میں کوشاں رہے گی، کیونکہ جب تیری عدالت زمین پر جاری ہے تو دنیا کے باشندے صداقت سیکھتے ہیں۔ اے خداوند، تو ہی ہم کو راستی بخشے گا، کیونکہ تو نے ہی ہمارے سب کاموں کو ہمارے لیے سر انجام دیا ہے۔ اے خداوند ہمارے خدا، تیرے سوا دوسرے حاکموں نے ہم پر حکومت کی ہے، لیکن تیری مدد سے ہم صرف تیرا ہی نام لیں گے۔ مرقس: یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع۔ اور صبح ہی دن نکلنے سے بہت پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی، اور شمعون اور اس کے ساتھی پیچھے گئے، اور جب وہ ملا تو اس سے کہا کہ سب لوگ تجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، آؤ ہم اور کہیں آس پاس کے شہروں میں چلیں، تاکہ میں وہاں بھی منادی کروں، کیونکہ میں اسی لیے نکلا ہوں۔ اور وہ تمام گلیل میں ان کے عبادت خانوں میں جا جا کر منادی کرتا اور بدروہوں کو نکالتا رہا۔ اور ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا۔ اور فی الفور اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ مرقس: اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے، مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے پاس نہ آ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا اور اسے ادھیڑ کر اس چارپائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دیا۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا۔ اور وہ اٹھا اور فی الفور اپنی چارپائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا۔ چنانچہ وہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کلسیوں: پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین کی چیزوں کے۔ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو اور کمال دانائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو، اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت: مادے کے داموں سے انکار خوشی کی روح کی جانب، انسانی آزادی اور بدن پر آخری فتح کی جانب بڑا قدم ہے۔ یہ صرف روح کی برتری کو تسلیم کرنے سے ہوگا جو مادے کے داموں کو منسوخ کرتا ہے کہ بشر فانیت کو برخاست کریں اور کسی مستحکم روحانی تعلق کو تلاش کریں جو انسان کو ہمیشہ کے لیے اپنے خالق کی طرف سے لازم و ملزوم الہی شبیہ میں قائم رکھتا ہے۔ جب ہم مبہم روحانی قوت کو وقف کر دیتے ہیں، یعنی کہ جب ہم ایسا اپنے نظریات میں کرتے ہیں، تو بے شک ہم مادے کو جو کچھ یہ نہیں رکھتا یا نہیں رکھ سکتا
اس کے ساتھ حقیقتاً وقف نہیں کر سکتے۔ ہم قادر مطلق کا انکار کرتے ہیں کیونکہ ایسے نظریات دونوں میں سے ایک کی جانب گامزن کرتے ہیں۔ یا تو یہ مادے کے خودکار ارتقاء اور خودکار حکمرانی کی پیش قدمی کرتے ہیں، یا پھر یہ فرض کرتے ہیں کہ مادہ روح کی پیداوار ہے۔ اس دوہری مشکل کی پہلی شاخ کو ترک کرنا اور خود کی اور خود میں مادے کو بطور طاقت تصور کرنا خالق کو اسی کی کائنات سے خارج کرنے کے مترادف ہے، جبکہ اس دوہری مشکل کی دوسری شاخ کو اپنانا اور خدا کو مادے کے خالق کے طور پر اہمیت دینا نہ صرف اسے تمام تر تباہ کاریوں، جسمانی اور اخلاقیوں کا ذمہ دار ٹھہرانا ہے، بلکہ اسے ان کے منبع کے طور پر مشہور کرنا بھی ہے، اور اس طرح اسے قدرتی قانون کے تحت اور شکل میں مسلسل بد نظمی کو جاری رکھنے کا قصوروار بنانا ہے۔ مادہ انسان کے لیے کوئی شرائط نہیں رکھ سکتا۔ صحت مادے کی حالت نہیں بلکہ عقل کی حالت ہے، اور نہ ہی مادی حواس صحت کے موضوع پر قابل یقین گواہی پیش کر سکتے ہیں۔ شفائیہ عقل کی سانس کسی کمزور کے لیے یہ ہونا ناممکن بیان کرتی ہے، جبکہ عقل کے لیے اس کی حقیقتاً تصدیق کرنا یا انسان کی اصلی حالت کو ظاہر کرنا ممکن پیش کرتی ہے۔ اس لیے سائنس کا الہی اصول جسمانی حواس کی گواہی کو تبدیل کرتے ہوئے انسان کو بطور سچائی میں ہم آہنگی کے ساتھ موجود ہوتا ظاہر کرتا ہے، جو صحت کی واحد بنیاد ہے، اور یوں سائنس تمام بیماری سے انکار کرتی، بیمار کو شفا دیتی، جھوٹی گواہی کو برباد کرتی اور مادی منطق کی تردید کرتی ہے۔ ڈاکٹروں کو اپنے مریضوں کے ذہنوں میں بیماری نصب نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ وہ اکثر کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ فلاں بیماری ایک حتمی حقیقت ہے، حتیٰ کہ اس سے قبل وہ اس مادی یقین کے وسیلہ بیماری کو حل کرنے کی کوشش کریں جس کی وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ خیالات کو خوف کے ساتھ سجانے کی بجائے انہیں اس الہی محبت کے تاثر کے وسیلہ جو خوف کو دور کرتا ہے، مادی عقل کے ہنگامہ خیز عنصر کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سوجن کم کرنے، رسولی کو ختم کرنے یا جسمانی بیماری کا علاج کرنے کے لیے میں نے دیگر سبھی ادنا علاجوں کی نسبت الہی سچائی کو زیادہ قوی پایا ہے، اور کیوں نہیں، جبکہ عقل یعنی خدا ہی ساری وجودیت کا منبع اور لازمی شرط ہے۔ کسی شخص کو یہ فیصلہ کرنے سے قبل کہ بدن مادہ خراب ہو چکا ہے، اسے پوچھنا چاہیے، تو کون ہے جو خدا کے سامنے جواب دیتا ہے؟ آئیے ہڈیوں کی بیماری کے دو مساوی کیس فرض کریں۔ دونوں معاملات ایک جیسی علامات کے ذریعے پیدا ہوئے اور پیش ہوئے۔ ایک کیس میں ایک سرجن کو کام سونپا گیا اور دوسرے کیس میں ایک کرسچن سائنس کو۔ سرجن یہ مانتے ہوئے کہ مادہ اپنی خود کی شرائط بناتا ہے، ایک خاص وقت پر آ کر انہیں مہلک قرار دیتا ہے، اور زخم کے حتمی نتیجے کے طور پر خدشات اور شکوک کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اپنے خود کے ہاتھوں میں حکمرانی کی لگامیں نہ پکڑتے ہوئے وہ مانتا ہے کہ عقل سے زیادہ طاقتور کوئی چیز یعنی مادہ اس کیس پر حاکم ہے، اس لیے اس کا علاج عارضی ہوتا ہے۔ یہ ذہنی کیفیت شکست کو دعوت دیتی ہے۔ یہ یقین کہ اس کا سامنا اپنے حاکم سے ہے اور وہ ہڈی کا علاج کرنے کے قابل نہیں ہے، اس کے خوف کو بڑھا دیتا ہے، مگر اس یقین کو زبانی یا کسی بھی طرح سے مریض تک نہیں پہنچنا چاہیے، کیونکہ یہ خوف بہتر نتائج کے رجحان کو کم کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اکثر اوقات ایک ناظاہر کیا گیا یقین کسی حساس مریض پر ظاہر کیے گئے یقین کی نسبت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ کرسچن سائنسدان سائنسی طور پر یہ سمجھتے ہوئے کہ سب کچھ عقل ہے، غلطی کو نیست کرنے کے لیے ذہنی وجہ سچائی کی ہستی کے ساتھ آغاز کرتا ہے۔ انسانی نظام کے ہر حصے تک پہنچتے ہوئے یہ اصلاح ایک متبادل ہے۔ کلام کے مطابق یہ ہڈیوں اور گودے تک پہنچتا ہے اور انسان کی ہم آہنگی کو بحال کرتا ہے۔ مادی طبیب مادے کے ساتھ اپنے دشمن اور علاج دونوں کے طور پر نپٹتا ہے۔ وہ اس ثبوت کے مطابق جو مادہ پیش کرتا ہے بیماری کو کمزور یا مضبوط قرار دیتا ہے۔ ماہر علم الہیات نے مادے سے قطع نظر عقل کو اپنے کام کی بنیاد بناتے ہوئے اور ہستی کی سچائی اور ہم آہنگی کو غلطی اور مخالفت سے برتر قرار دیتے ہوئے
केस के साथ मुकाबला करने के लिए खुद को कमज़ोर की बजाय मजबूत पेश किया है, और वो मुतनासिब तौर पर अपने मरीज को हिम्मत और होशरुबा क़ुव्वत की तहरीक के साथ मजबूत करता है। उस अक़ल के कानून के मुताबिक साइंस और शऊर दोनों हस्ती की मईशत में काम कर रहे हैं, जो बिलाखिर अपनी मुतलक बालादस्ती का दावा करता है। जब मादे पर अक़ीदे को फ़तह कर लिया जाता है तो शऊर बेहतर बदन तश्कील देता है। रूहानी फ़हम के वसीले मादी अक़ीदे की तसहीह करें तो आपकी रूह आपको नया बनाएगी। माँ सिवाय खुदा को रंजीदा करने के आप कभी खौफज़दा नहीं होंगे, और आप ये कभी यकीन नहीं रखेंगे कि दिल या आपके बदन का कोई भी हिस्सा आपको तबाह कर सकता है। जब जिस्म ये कहता हुआ लगे कि मैं बीमार हूँ, तो खुद को मुजरम होने का एहसास न होने दें। बदन की जानिब से हर शिकायत की ज़हनी तौर पर मुखालफत करें। मोहब्बत की तरह ज़िंदगी के हकीकी शऊर में आगे बढ़ें, उन सब की मानद जो पाक हैं और रूह का फल पैदा कर रहे हैं। डर बीमारी का चश्मा है, और आप इलाही अक़ल के वसीला गुनाह और खौफ पर हाकिम होते हैं। लिहाजा ये इलाही अक़ल ही के वसीला है कि आप बीमारी पर काबू पाते हैं। सिर्फ गुनाह या डर के रहने से मौत वाक़या होती है। जिस्मानी बीमारी के इलाज के लिए हर इखलाकी कानून शिकनी को मद्देनज़र रखा जाए और गलती की गोशमाली की जाए। खौफ, जो कि सारी बीमारी का एक अंसर है, उसे खुदा के साथ तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए बाहर निकाला जाना चाहिए। बदी और खौफ को बाहर निकालना सच्चाई को गलती पर काबू पाने के काबिल बनाता है। वाहिद रास्ता ये है कि वो सब कुछ जो इंसान यानी खुदा की शबीह की सेहत, पाकीज़गी और हमांगी के उलट है, उसके खिलाफ बुनियादें अपनाई जाएं। बीमारी में पुरसकून रहना अच्छा है, पुरउम्मीद होना भी बेहतर है, लेकिन ये समझना कि बीमारी हकीकी नहीं और कि सच्चाई इसकी दिखाई देने वाली हकीकत को तबाह कर सकती है, सबसे बेहतर है, क्योंकि ये समझ आलमगीर और कामिल इलाज है। जितना ज़्यादा अक़ीदा मादी होगा, उतना ही वाज़ेह इसकी गलती होगी। जब तक कि इलाही रूह अपनी सल्तनत में आला तरीन सारे मादे पर गालिब नहीं आती और इंसान रूह की शबीह अपनी असली हस्ती में नहीं पाया जाता। अब मैं मेरी बेकर एडी की जानिब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक़, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है, और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरीं आसाइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशनगोइयों, मुनसफ़ियों, मज़म्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज़ के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के ख़िलाफ़ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बाइस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।